یہ آج کل آپ وہ ایک شف والی سرکار مشہور ہوئی ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان شریف میں جتنا دین کا بیڑا غرق اس منبر و محراب کو استعمال کر کے کیا گیا، شاید اتنا دین کے اندر بدعات اور خرافات غیر جو ہیں وہ بھی کامیاب نہ ہو سکتے، اور ہمیں ادراک کوئی نہیں۔ علماء حق ہمارے لیے بڑے قابل وہ رشک ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ اس دین کو جتنا علماء سو نے نقصان پہنچایا ہے اتنا شاید غیر مسلموں نے بھی نہ پہنچایا۔ اس منبر و محراب پہ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی باتوں کو رد کر کے وہ باتیں بیان کرنا جن کا دین سے دور دور تعلق ہی کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل لما ہلاکوا قصوا، بنی اسرائیل کی قوم کو جب اللہ نے تباہ و برباد کیا نا، تو ان کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو بس قصے ہی سناتے رہتے تھے، اور آج ہمارے ہاں بھی صرف قصے کہانیاں ہی سنائی جا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اب مذہب کے نام پہ دیندار طبقہ مسجد میں بیٹھ کے جگتے کر رہے ہیں، کوئی لوگوں میں ان کو چھوڑ دیں ابھی آپ، لیکن جو سننے والے، پرموٹ کرنے والے، ان کو بلانے والے، کوئی خوف خدا نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ عالم دین ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب آپ منبر پہ کھڑے ہو کے آپ ہمیں واعظ کرتے تھے، باوجود اس کے رحمت للعالمین تھے، آپ رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے غم و غصے میں ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ ہمیں کسی آنے والی فوج سے ڈرا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کو سن کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل اتنے نرم ہو جاتے تھے، آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آج آخری خطبہ ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں جناب جگتے آ گئے، لطیفے آ گئے، مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو ہنسائی جا رہے ہیں، اور پھر تھیٹر اور یہ جو ٹی ویوں کے اوپر جو انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کیا وہ چیزیں کم ہیں کہ آپ نے مسجد میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تعلیم کرنی تھی، آپ یہاں پہ بھی جگتے سنا کے لوگوں کو ہنسائی جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے ہلاک کیا تو ان کے علماء ان کو قصے کہانیاں ہی سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ دو باتیں چھوڑ کے آپ گئے۔ آپ نے فرمایا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں باتوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ معاف کرے ہم نے ان دونوں باتوں کو چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا کہ اب اگر آپ قرآن کی بات کر لیں، حدیث کی بات کر لیں، لوگوں میں من گڑت قصے کہانیاں، بدعتیں، خرافات اتنی ٹھونس دی گئی، قرآن حدیث کی بات کر لیں اور لوگ آپ پر کفر کے فتوے لگانا شروع ہو جائیں گے۔ وہ دو چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تک تھام کے رکھو گے کبھی دنیا کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، مسلکوں میں، فرقوں میں نہیں بڑھ سکتے، اور جو بھی کسی کی تعلیم ہوگی، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو، مفتی ہو، پیر صاحب ہو، کوئی ہو، اس کی تعلیم اسی قرآن اور حدیث کے تابع ہوگی۔ جن باتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، آج ساری وہ باتیں کہ جو آپ کی تبلیغ تعلیم کے خلاف ہیں وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی طرف لگائیں۔ وہ کیسا عالم ہے جو اپنی کرامتیں بتا کے یہ کہے جی کہ تم میرے آگے ماتھا ٹیکو، مجھ سے آ کے دعا کرو، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس سے بڑا بہروپیہ کوئی نہیں ہے جو دین کے نام پہ لوگوں کو اللہ سے دور کر کے اپنے پیچھے لگا کے اپنی عبادت کرائے۔ العیاذ باللہ، اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ ہماری امت میں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علماء طبقے کے بارے میں جتنی وعید بیان کی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، اور تربیت اصلاح کے بہترین جو دو ہمیں ذریعے بتائے تھے
وہ ایک اللہ کا پاک کلام تھا اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ فرمان تھا، اس میں کوئی کمی ہے؟ ایک ایک بات اللہ رسول کی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک یہاں پہ دوست ملے اور وہ بتا رہے تھے کہ میں پہلے جہاں پہ جمعہ پڑھتا تھا، وہ کہتے پورے سال میں سارے خطبات جمعہ میں سوائے قصے کہانیوں کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ میں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اور وہ پورا سال ان کہانیوں کے پیچھے اور سارا سال ان کو پرواہ تک کوئی نہیں۔ اور خیر اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، علماء کو اور بدعات کے یہاں پہ دین میں داخل ہونے میں ہم پورے ذمہ دار ہیں۔ ہماری اکثریت، بہت ساری ہماری اکثریت مسجد میں آتی تب ہے جب عربی خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، ہم مسجد میں آتے ہی کوئی نہیں، اور ہم جب اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، جب دین کو سمجھنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے ہم متحرک نہیں ہو سکتے، تو پھر کس سے شکوہ کیا جائے؟ اسی لیے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں برائی کو مغلوب کرنے کے لیے، اچھائی کو غالب کرنے کے لیے جو ایک بڑا کردار ہے وہ علماء کا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی جو عالم دین اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سنا کرے، اور صرف جمعے میں نہیں، اب تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، یوٹیوب آپ کے پاس ہے، اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نہ سنیں، میں کہتا ہوں سب کو سنیں، تاکہ آپ کو قرآن اور حدیث بیان کرنے والے اور جھوٹی من گڑت قصے اور کہانیاں بیان کرنے والوں میں فرق پتہ چل سکے۔ ایک اللہ کی بات ہے، ایک رسول اللہ کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں جو ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہر خطبے میں، شر الامور محدثاتها، دین میں جو نئے کام ہے نا یہ بدترین کام ہے، دین میں نئے کام بدترین، نئے کام شروع کر لینا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دین اب مکمل ہو گیا، اتنی تھوک سے ہمارے ہاں بدعات آ گئی، اتنی تھوک سے کہ آپ اگر بات کر لیں تو کہتے ہیں جی اختلافی باتیں آپ بڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ رسول کی باتوں کو بدلنا اختلاف ہے یا اللہ رسول کی بات کو کرنا یہ اختلاف ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، آپ کے پاس آپ کے کچھ امتی آئیں گے، آپ کو بتایا جائے گا اللہ کے رسول آپ کے دین میں نئے کام انہوں نے شروع کر لیے تھے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے سختن سختن، مجھ سے دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ دین جو اللہ اور اس کے رسول دے کے چلے گئے ہیں اسی پر چلنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔